لیے آدھا گھنٹے کے لیے اس میں بھی نیند آ رہی ہے. بتاؤ کیسی عبادت ہے یہ. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. میں قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. قرآن کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یقیناً کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی قوم کو اٹھائے گا کہ جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی قوم ہوگی؟ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم وہ ہوگی جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتی تھی اور ظلم کرتی تھی. قیامت کے دن اللہ ان کو یہ سزا دے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے، آگ بھڑک رہی ہوگی. آپ اس بات کو سنی، میں موضوع کو یہیں سے آگے شروع کروں گا. مسجد شریف کا چندہ ہو رہا ہے، لہٰذا تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے جس کو جتنا دینا ہے چندہ نکال کے رکھے. اور میں 2 باتیں رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ نماز کا وقت جو ہے وہ قریب ہو چکا ہے. تو کیا کہا اللہ کا قرآن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے رب کے قرآن کو نہ سنا؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یقیناً ان کے منہ سے قیامت کے دن اللہ آگ نکالے گا. پھر دوسرے مقام پہ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ظلم کرتے تھے اور یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. استغفر اللہ. کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر ظلم کرتے تھے اور یتیموں کا مال نہ حق کھا لیتے تھے. دوسرے مقام پہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ توجہ سے سنیے گا. سب سے زیادہ قرآن پاک میں اگر کسی نبی کا ذکر آیا تو وہ حضرت موسیٰ کا آیا، اور قوموں میں سے اگر کسی قوم کا ذکر آیا تو وہ بنی اسرائیل کا آیا. پھر یتیم کے بارے میں حدیث پاک میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی 4 لوگوں کو مہک بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، جنت کے قریب بھی وہ لوگ نہیں جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ ہے جو سود خور ہے، تیسرا وہ ہے جو یتیموں کا مال بلا وجہ کھاتا ہے، اور چوتھا وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَى کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكَ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً کمزور ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو پیچھے کمزوری حالت میں چھوڑ دیا. کہ آپس میں
ایک دوسرے کا مال نہ حق کھاؤ، بلا وجہ نہ کھاؤ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بالش کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، ایک بالش ایک ہاتھ کے جتنا اتنا ہوتا ہے، تو فرمایا کسی نے کسی کی زمین پر کسی کا حق ایک بالشت بھی اگر قبضہ کر لیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کو اسی جگہ سے توق بنا کر اس شخص کے گلے میں لٹکا دے گا کہ جس نے کسی کا حق کھایا ہوگا۔ اور سورہ والضحیٰ میں اللہ کیا کہتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ جب یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہو، یتیموں کا مال کھا لیتے ہو، تو یقیناً پیٹ میں پھر آگ بھڑکے گی، وہ قیامت کے دن منہ سے آگ ہی نکلے گی۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو یقین جانیے کہ کل قیامت کے دن پتھر کی مانند آگ کے کوئلے بن کے ان کے پیشاب کے مقام سے نکلیں گے، یاد رکھنا۔ پیشاب کے مقام سے ان کے وہ مال نکلے گا جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو دنیا میں یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ جس طرح سے قرآن اترا، صرف قرآن کو پڑھنے سے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک بندہ قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر لیتا۔ جب بندہ قرآن کے احکامات کا عامل ہوگا تب اس کے جنت میں جانے کے آثار نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا ہو گیا؟ ہمیں حرام ہم نہیں دیکھتے، حلال ہم نہیں دیکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کسی غریب کا حق ہے، یہ نہیں سوچتے کسی یتیم کا حق ہے، یہ نہیں سوچتے یہ کسی مسکین کا حق ہے۔ یہ کھا لینے سے، یہ دباؤ ڈال لینے سے مجھے محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یاد رکھو، تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کماتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کھول کے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، پڑھو انہیں۔ پھر جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو پھر کھول کے اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ مسلمانوں، شیطان یہی چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال کر ان کو ایمان سے دور کر دیا جائے، ان کو غلط راستے پہ لگا دیا جائے۔ غلط راستہ کون سا ہے؟ یہی غلط راستہ ہے بس، بلا وجہ کسی کا مال ہڑپ لینا، بلا وجہ کسی کی چیزوں پہ قبضہ کر لینا، بلا وجہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی چیز پہ آپ نے قبضہ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا کہ اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، لیکن جائے گا وہ آخر کر جہنم میں۔ اب کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے اچھے اعمال بھی کیے اور ساتھ میں لوگوں پہ ظلم بھی کرتا رہا، لوگوں کا مال ناحق کھاتا رہا۔ تو جتنی نیکیاں تھی، جس کا مال کھایا، اس کی ساری نیکیاں اللہ ان کو دے دے گا، جن کا حق کھایا اسے جہنم میں بھیج دے گا اور ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بہترین گھروں میں وہ گھر بہتر ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جائے، اور دنیا کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کے اوپر ظلم کیا جائے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جنت کے اندر جس انسان نے دنیا کے اندر یتیم کی اچھے طریقے سے پرورش کی، اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیاں کھڑی کر کے ان کے اندر گیپ ڈالا، وقفہ ڈالا۔ فرمایا اگر کسی نے یتیم کی پرورش کی، اس کا حق ادا کیا، اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح جنت کے اندر ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یتیم کی کوئی اچھے سے پرورش کرے گا نا تو قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ بتاؤ کیا ہو گیا ہم کو؟ حرام ہم نہیں دیکھتے، حلال کی پہچان ہمیں نہ رہی، قرآن کے احکامات کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ابھی مجھے ایک بات میں جب بھی یہاں بولتا ہوں، میں جو کہتا ہوں الحمدللہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بار ایک بندے نے کہا بھی تھا کہ مولانا صاحب آپ لوگ جو نشہ کرتے ہیں آپ ان کے خلاف بولتے ہو، آپ ایسا مت کرا کرو، مجھے کہا۔ لیکن میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضرت عمر کا قول بھی ہے کہ وہ انسان گنگے شیطان کی طرح ہے۔ میں آپ کو لفظ کیوں ٹھہر ٹھہر کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ انسان گنگے شیطان کی طرح ہے۔ کون سا؟ جس نے حق کو دیکھ کر چھپا دیا، ظاہر بیان نہیں کیا۔ اور حضرت عمر کا قول ہے اگر کسی غلطی کو دیکھو تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے محلے کے اندر نشے کی حالت دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ان ماں باپ سے کہوں گا، نشہ کرنے والے کو میں کچھ نہیں کہتا، میں ان ماں باپ سے کہوں گا یاد رکھو قیامت کے دن تم جتنی نمازیں پڑھتے ہو تمہاری پکڑ سب سے پہلے ہوگی۔ سب سے پہلے پکڑ کس کی ہوگی؟ ماں باپ کی ہوگی۔ اللہ کے ولی، دیکھو ٹائم بھی ہو چکا ہے لیکن میں 2-4 باتیں بس یہ عرض کروں گا، اس کے بعد نماز کا وقت ہوگا، کچھ لوگ پیچھے سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس ماں باپ کی پکڑ ہوگی، کیوں پکڑ ہوگی؟ اللہ اسے قیامت کے دن یہ سوال کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک اولاد کا حق بھی ہے۔ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کیوں نہیں کی؟ ماں باپ کو بس اگر بچے نے مہینے کا 5,000 10,000 کما لیا، یہ نہیں پوچھا بیٹا کہاں سے لایا، حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ نہیں پوچھا، لیکن بس پیسہ آ گیا، 5,000 10,000 آ گیا تو باپ تو خوش ہو گیا، میرا بیٹا کمانے لگ گیا۔ ابے خدا کے بندے یہ پوچھ بیٹے سے یہ کون سی کمائی تو لے کر کے آیا، حرام کی ہے یا حلال کی ہے؟ اگر ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے کو پوچھیں گے یہ کمائی کہاں سے لایا، اگر وہ حرام کماتا ہے تو آپ اسے ایسی سزا دو کہ وہ دوبارہ گناہ اور حرام کی طرف مائل نہ ہو۔ اپنی اولاد کو ذمہ دار ماں باپ ہے، ماں باپ چاہے تو اس کو مدرسے میں ڈال کر قرآن پر، اتنے عالم ہیں دنیا کے اندر، کیا ان کے ماں باپ نے ان کو عالم بنائے یا اچھے راستے پہ نہیں آئے؟ ہم لوگ بھی اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر کے ان کو اچھے راستے پہ لا سکتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ لہٰذا جتنے بھی یہاں کے یہ لوگ ہیں، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے آپ دور ہو جائیں، نہ ان کے گھروں میں جائیں، نہ ان کے گھروں کے ساتھ آپ شامل رہیں، نہ ان کی خوشی میں آپ جائیں، نہ ان کی غمی میں آپ جائیں۔ اگر آپ کو اس بات سے کوئی پکڑتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کا بھی ہم سے جواب ہوگا، اگر تمہارے بچے نشہ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو نہیں روک رہے ہیں، جو لوگ ان کے گھر جاتے ہیں، ارے ان کے گھر کھانا کس طریقے سے کھاتے ہو؟ یہ روڈوں میں دیکھو کس طرح سے مسلمانوں کے بچے اتنی گندی حالت میں گھومتے ہیں، خدا کی قسم کئی بار میں نے مسلمانوں کے بچوں کو دیکھا ہے شراب پی کے روڈ میں پڑے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ ارے جینے کے لیے جیو اور مرنے کے لیے بھی جیو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرو، کم سے کم تمہارے بچے اس قابل تو ہو جائیں کہ تمہارے مرنے کے بعد اتنا کہہ سکیں یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ لہٰذا اس بیماری کو ختم کیا جائے۔ میں بار بار یہی کہوں گا، آج اگر ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج اگر ہم پریشانیوں کی وجہ ہیں تو کوئی نہیں ہے،
فقط ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ان رسوائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہم فقط اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، باقی اس میں کوئی نہیں۔ ورنہ میرا رب تو وہ ہے جو چاہے تو ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا کر دے، لیکن یہ آزمائش ہے ہماری کس کی وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ ابھی بھی دیکھو اس مسجد کے اندر کتنے لوگ ہیں جو سوئے، بتاؤ وضو کہاں سے رہے گا؟ کچھ لوگ سوئے مسجد کے اندر۔ میں حق بات کہتا ہوں، مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، مسجد میں آتے ہو 10 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے، اس میں بھی نیند آ رہی ہے، بتاؤ کیسی عبادت ہے یہ؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام تھا آپ تک کہنا، عمل کرنا آپ کا حق ہے، تو عمل کریں ان باتوں کے اوپر، ورنہ اسلام جہاں اخلاق کی اجازت دیتا ہے وہاں اسلام ڈنڈے اور تھپڑ اور لاٹھی کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سید صاحب ہیں، یہ رام بند سے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں، ہمارے مولانا صاحب ہیں، دیکھو